اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ طیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اما بعد۔ ہماری آپ کے ساتھ گفتگو مرحوم سید علی آغا قاضی طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کے دو گراں قدر بزرگوار شاگردوں کے بارے میں مرحوم مفسر قرآن محمد حسین طباطبائی اور ان کے بھائی سید محمد حسن الہی طباطبائی کے حالات زندگی میں جاری ہے، اور ہم نے آپ کی خدمت میں مرحوم الہی کے تمام حالات زندگی بیان کر دیے جہاں تک ہمیں ان کے متعلق معلومات ملی، اور آج ان کے حالات زندگی کی آخری کڑی ہے، اور کل سے انشاءاللہ ہم آپ کی خدمت میں مرحوم مفسر قرآن سید محمد حسین طباطبائی کے حالات زندگی کو بیان کریں گے۔ ہم نے آپ کی خدمت میں اپنی گزشتہ گفتگو میں یہ بیان کیا کہ مرحوم الہی طباطبائی مرحوم مؤمنین کی ارواح کے ساتھ، ارواح طیبہ کے ساتھ اور ارواح خبیثہ کے ساتھ رابطہ قائم کیا کرتے تھے، سوالات پوچھا کرتے تھے، مواخذہ کیا کرتے تھے، علمی مشکلات کو حل کیا کرتے تھے اور اس قسم کے امور انجام دیا کرتے تھے۔ لیکن یہ بھی ہم آپ کی خدمت میں عرض کر چکے کہ مرحوم الہی کو یہ خصوصیت ان کے استاد سید علی آغا قاضی طباطبائی سے ارث میں ملی، چونکہ خود استاد علی آغا قاضی طباطبائی وادی السلام میں جایا کرتے تھے، مومنین کی ارواح سے رابطہ قائم کیا کرتے تھے، ان سے مختلف قسم کے سوالات پوچھا کرتے تھے اور باتیں کیا کرتے تھے۔ لہٰذا خود مرحوم قاضی نے اپنی زندگی میں اس مطلب کی طرف اشارہ کیا کہ میرے پاس جو چیزیں ہیں ان میں ارواح مومنین کا بہت بڑا ایک حصہ ہے، اور میرا مومنین کی ارواح سے انس اور رابطہ زندہ افراد کے ساتھ رابطے کی نسبت زیادہ مضبوط ہے، چونکہ عرفا جہاں پر بھی زندگی گزارتے ہیں وہ افراد جو ان کے متعلق معلومات نہیں رکھتے، توحید کے اعلیٰ مراتب کو درک نہیں کر پاتے، سیر و سلوک اور عرفان کی باتیں انہیں سمجھ نہیں آتی ہیں، معقولات میں کمزور ہوتے ہیں، ایسے افراد معمولاً ایسی شخصیات کے ساتھ بغض، اناد، کینہ اور دشمنی رکھا کرتے ہیں۔ مرحوم علی آغا قاضی طباطبائی مستثنیٰ نہیں تھے، ان کے ساتھ بھی افراد کو بغض تھا، اناد تھا، کینہ تھا، اور کینے کی وجہ صرف یہی زیادہ عبادت کرنا، زیادہ دعائیں پڑھنا، زیادہ دین مبین اسلام پر عمل کرنا۔ اور یہ ایک نہایت افسوس کی بات ہے کہ ہم اس چیز کو اپنے دینی طبقات میں مشاہدہ کرتے ہیں، دینی مدارس میں مشاہدہ کرتے ہیں۔ اگر کوئی طالب علم زیادہ مفاتیح الجنان کو ہاتھ میں پکڑ کے دعائیں پڑھنا شروع کرے، تعقیبات پر عمل کرتا ہو، ذکر و فکر میں مشغول ہو، تو ایسے طالب علم سے خواہ وہ افراد کہ جن میں عبادت کی لذت نہیں ہوتی ہے، جن میں دعاؤں کا شوق نہیں ہوتا ہے، مبدأ و معاد کا جن میں کوئی زیادہ تڑپ نہیں پائی جاتی ہے، وہ خواہ ان سے بغض رکھتے ہیں، کینہ رکھتے ہیں، ان کے خلاف منفی پروپیگنڈا شروع کر دیتے ہیں، ان کو صوفی کہنا شروع کر دیتے ہیں، ان کو خشک مقدس کی اصطلاح ان کے لیے استعمال کی جاتی ہے، اور ایسے القاب انہیں دیے جاتے ہیں۔ مرحوم علی آغا قاضی طباطبائی کی زندگی بھی ایسے ہی تھی، اس قدر متعبد تھے اور اس قدر پابند تھے دین مبین اسلام کے کہ کوئی مستحب عمل ایسا نہیں تھا جسے علی قاضی طباطبائی اپنی زندگی میں ترک کیا کرتے تھے، اور پابندی کے ساتھ وہ اس چیز پر عمل کیا کرتے تھے، حتیٰ کہ اپنے شاگردوں کو انہوں نے نصیحتیں کر رکھی تھیں کہ سنن النبی کو مرتب کیا جائے اور اس کو اپنی زندگی کا جو ہے وہ اسلوب قرار دیا جائے۔ میں علامہ طباطبائی کی زندگی جب آپ کی خدمت میں بیان کروں گا تو اس مطلب کی طرف اشارہ کروں گا۔ اگر ایک باتقویٰ پرہیزگار انسان کے ساتھ دوستی رکھنا، اس سے ملاقات رکھنا، اس کے ساتھ نشست و برخاست رکھنا جرم ہے، تو یہ جرم تو حضرات ائمہ معصومین بھی کیا کرتے تھے، وہ بھی باتقویٰ افراد سے نشست و برخاست کیا کرتے تھے۔ مرحوم علی آغا قاضی طباطبائی کے ساتھ علماء نے جو عناد کیا، اس میں ایک نقطہ یہ بھی پایا جاتا ہے کہ وہ بعض ایسے افراد سے ملا کرتے تھے جنہیں علماء پسند نہیں کیا کرتے تھے۔ علماء کا پسند کرنا تو معیار نہیں ہے کہ آپ اگر کسی کو پسند نہیں کر رہے تو اس کو معیار قرار دیا جائے
اور اسی بنیاد پر کسی کی تکفیر کی جائے، یہ شدت پسندی جو دین کے اندر بعض لوگوں کی جانب سے داخل کر دی جاتی ہے، چاہے اہل تسنن میں ہو چاہے اہل تشیع میں ہو، یہ شدت پسندی بہت مذموم ہے۔ ہم دیکھتے ہیں ہمارے حوزہائے علمیہ میں یہ تنظیموں کی شدت پسندی بہت عروج پر ہے، یہ فلاں تنظیم سے وابستہ ہے، یہ فلاں تنظیم سے وابستہ ہے، حتیٰ یہاں تک بھی سننے میں بھی آیا ہے اور بس اوقات دیکھنے میں بھی آیا ہے کہ ایک دوسرے کی مجالس اعضاء میں شرکت نہیں کرتے کہ یہ اس حزب سے متعلق ہے اور یہ اس حزب سے متعلق ہے، ہم اس میں نہیں جائیں گے اور وہ ہمارے یہاں نہیں آئیں گے۔ یہ بس اوقات یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ نیاز کی تقسیم میں اس بات کو لایا جاتا ہے کہ چونکہ یہ ہماری حزب سے تعلق نہیں رکھتا، اسے ہم نیاز نہیں دیں گے۔ یہ بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے۔ ایسی مجلس کا اور ایسی نیاز کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے کہ جو انسان جس میں حضرات اہل بیت علیہم الصلاۃ کا ذکر تو ہو لیکن ان کے ذکر پر اور ان کی تعلیمات پر عمل نہ ہو۔ کیا یہ تنظیمیں ہمیں شرک کی طرف لے جا رہی ہیں؟ کیا یہ تنظیمیں ہمیں خدا سے دوری کی طرف لے جا رہی ہیں؟ اگر ان تنظیموں کا مقصد خدا سے دوری اختیار کرنا ہو اور اہل بیت علیہم الصلاۃ سے دوری اختیار کرنا ہو اور وہ معیار جو حب اور بغض کے اہل بیت علیہم الصلاۃ نے ہمیں تعلیم دیے ہیں ان معیارات کو تبدیل کرنا ہو، تو ایسی تنظیموں کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اور یہ بعض عناصر ہیں کہ جو ان کو باقاعدہ ترغیب دلا رہے ہیں اور ان کو تشویق دلا رہے ہیں اور ان کو باقاعدہ آگے بڑھاوا دے رہے ہیں، ان افراد کی بھی مذمت ہونی چاہیے بہرکیف۔ تو ایسے افراد حوزہائے علمیہ میں، ہمارے عام معاشرے میں، دینی مدارس سے باہر عام طبقات میں پائے جاتے ہیں کہ ہم اس مسجد میں نہیں جائیں گے، وہ فلاں گروہ کی مسجد ہے، غالیوں کی مسجد ہے، مکسروں کی مسجد ہے، ہم اس مسجد میں نہیں جائیں گے۔ تو یہ چیزیں اہل بیت علیہم الصلاۃ کی تعلیمات کا حصہ نہیں ہیں۔ ایک دوسرے سے محبت کریں، ایک دوسرے سے پیار کریں، ایک دوسرے کے قریب آئیں، اہل بیت علیہم الصلاۃ کی تعلیمات کو پڑھیں اور ان پر عمل کریں، انہیں لقلقۂ لسانی قرار نہ دیں۔ مرحوم علی آغا قاضی طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ بھی اپنی زندگی میں ایسے ناسمجھ افراد سے روبرو تھے کہ جو اس قسم کی مشکلات ان کے لیے کھڑی کیا کرتے تھے۔ ایسے میں اگر کوئی شخص آپ کو مل جائے جو روحانی اعتبار سے آپ کے قریب ہو، جو آپ کی بات سمجھتا ہو، تو اس سے ایک انس پیدا ہو جاتا ہے۔ مرحوم سید علی آغا قاضی طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے ان دو شاگردوں سے، ویسے تو سب شاگردوں سے انس تھا، لیکن یہ شاگرد بھی ممتاز تھے مرحوم علی آغا قاضی طباطبائی کے نزدیک، یعنی محمد حسین طباطبائی اور محمد حسن الہی طباطبائی۔ آغا قاضی کو ان سے نہایت محبت تھی، نہایت انس تھا، نہایت الفت تھی، لہٰذا آپ دیکھتے ہیں کہ سیر و سلوک میں انہوں نے باقاعدہ ارواح سے رابطے کا جو سسٹم تھا وہ باقاعدہ اپنے اسی شاگرد آغا حسن الہی طباطبائی تک منتقل کیا، یعنی ان سے یہ خصوصیت زیادہ ظاہر ہوئی اور معاشرے تک پہنچی ہے۔ باقی شاگردوں کے پاس بھی ہوگی لیکن ان سے یہ چیز معاشرے تک منتقل نہیں ہوئی ہے۔ یا باقاعدہ چشم برزخی کا ہونا کہ علامہ محمد حسین طباطبائی کے پاس بھی تھی، آغا حسن الہی طباطبائی کے پاس بھی تھی، مرحوم آیت اللہ بہجت کے پاس بھی تھی، اسی طرح ممکن ہے دیگر شاگردوں کے پاس بھی موجود ہو لیکن وہ اس کا اظہار بہت کم کیا کرتے تھے۔ تو ہم آپ کی خدمت میں اپنے اصل موضوع کی طرف آئیں کہ جب یہ دو بھائی 10 سال نجف اشرف میں تحصیل کرنے کے بعد واپس ایران تشریف لاتے ہیں تو مرحوم علی آغا قاضی طباطبائی سے ایران واپس رخصت ہونے کے لیے اجازت طلب کرتے ہیں۔ علی آغا قاضی طباطبائی انہیں اجازت دے دیتے ہیں، لیکن نہایت دشوار ہوتا ہے ان دو بھائیوں کی دوری کو تحمل کرنا اور ان سے دور ہونا، لیکن چونکہ حب اور بغض کا معیار جو ہے وہ خداوند متعال ہے، اہل بیت علیہم السلام ہے، لہٰذا انہیں اجازت دی تاکہ یہ ایران جائیں اور دین مبین اسلام کی خدمت کے لیے جو ان کے ذمے وظائف مقرر کیے ہوئے ہیں انہیں وہ جا کر ادا کریں۔ اور مرحوم علی آغا قاضی نے خصوصاً اپنے شاگردوں کو کرسی فلسفہ سنبھالنے کی ترغیب دی ہوئی تھی، لہٰذا محمد حسین طباطبائی قم میں آئے فلسفے کی خاطر اور انہی معارف کو منتقل کرنے کی خاطر، مرحوم الہی تبریز میں باقی رہے، قم نہیں آئے چونکہ تبریز میں کرسی فلسفہ سنبھالنا بہت ضروری تھا۔ مرحوم نجابت کاشان میں انہوں نے کرسی فلسفہ کو سنبھالا اور مشہد کے اندر خود مرحوم علامہ طباطبائی کے شاگرد
متعدد شاگرد یہاں پر تشریف لائے، جن میں آغا جلال الدین آشتیانی ہے، جن میں آغا زنجانی ہے اور اس قسم کی شخصیات. تو یہ ایک پورا ایک جال تھا کہ یہ باقاعدہ معارف الہیہ کو تبلیغ کریں اور انہیں آگے پہنچائیں. لہٰذا آغا قاضی کے لیے نہایت دشوار تھا، لیکن اس عظیم مقصد کی خاطر انہوں نے قربانی دی اور کہا کہ جائیں. لیکن جب بھی ان دونوں بھائیوں کا ذکر آغا قاضی کے سامنے آتا تو باقاعدہ رویا کرتے تھے، گریہ کیا کرتے تھے ان کی یاد میں. لہٰذا ہم دیکھتے ہیں کہ آغا الہی طباطبائی کی زندگی میں انہوں نے آغا قاضی کے ساتھ متعدد مرتبہ خط و خطابت کی ہے، رابطے کیے ہیں. اور آغا قاضی جب خط لکھا کرتے تھے آغا الہی کے لیے تو الفاظ جو استعمال کیا کرتے تھے، جعلت فداک یعنی میں آپ پر قربان جاؤں، عزیز دلم یعنی میرے دل کے نزدیک آپ کی ایک جگہ ہے اور آپ میرے قلب میں عزیز اور محترم ہیں. یا لکھا کرتے تھے میری جان. ایسے الفاظ استعمال کر کے وہ آغا الہی کو مخاطب قرار دیا کرتے تھے. یوں تو خطوط بہت زیادہ ہیں، میں صرف ایک خط آپ کی خدمت میں قرائت کروں گا جو آغا قاضی طباطبائی نے آغا حسن الہی طباطبائی کے نام لکھا ہے، اور باقاعدہ اس میں ایک سیر و سلوک کا وظیفہ بھی درج ہے جسے میں آپ کی خدمت میں بیان کرتا ہوں. ماجرا کچھ اس طرح سے ہے کہ ایک مرتبہ مرحوم الہی کے نام آغا طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کا اور آغا قاضی طباطبائی کا خط جو ہے وہ پہنچتا ہے، جس میں وہ خطاب کرتے ہیں آغا الہی کو کہ عزیز دلم یعنی میرے دل کے نزدیک آپ عزیز ہیں، آپ کا ایک مقام ہے. اور پھر لکھتے ہیں کہ آپ کا مقام میرے دل میں ان باتوں سے کئی گنا زیادہ ہے جو آپ نے اپنے خط میں تحریر کی ہیں. یقینی بات ہے آغا حسن الہی نے گلہ کیا ہوگا، شکوہ کیا ہوگا کہ ہم ایران آ گئے ہیں اور آپ کا اور ہمارا ایک فاصلہ مکانی ہمارے درمیان پیدا ہو چکا ہے. تو اس فاصلہ مکانی سے ممکن ہے آپ کی وہ توجہ، وہ الطاف اور وہ عنایات جو ہمارے اوپر اس وقت تھیں، جو نجف میں تھیں، وہ اب اس طرح سے نہیں ہیں. تو یہ ممکن ہے ایک ایسا گلہ کیا ہو، لیکن اس کے جواب میں آغا قاضی یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا مقام میرے دل میں ان باتوں سے کئی گنا زیادہ ہے، چونکہ آپ کا دل آتش عشق سے لبریز ہو چکا ہے. میری جان، معشوق کے ساتھ تو پھر مختصر بات نہیں کی جا سکتی ہے. رمضان المبارک کا مہینہ نزدیک ہے اور دوستوں کے آنے کا وقت بھی قریب ہے، چونکہ ہم نے عرض کیا آغا قاضی کی زندگی میں کہ رمضان المبارک میں غروب آفتاب سے پہلے جو ہے وہ یعنی جو نشست ان کی پہلے ہوا کرتی تھی وہ سحر کے وقت انہوں نے منتقل کر دی تھی، اور وہاں پر سحر کے وقت 2 گھنٹے وہ اپنے شاگردوں کی تربیت کیا کرتے تھے جو ان کا خصوصی درس تھا. تو فرمایا کہ دوستوں کے آنے کا وقت بھی قریب ہے، ورنہ میں آپ کے لیے تفصیلی طور پر تحریر کرتا. اور ایک شعر یہاں پر لکھتے ہیں آغا قاضی، چونکہ بالآخر رشتہ شعر بھی ان کے پاس موجود تھا، تو اس شعر میں اس مطلب کو بیان کرتے ہیں کہ میرے پاس اس دل میں ایسے اسرار موجود ہیں کہ اگر میں انہیں فاش کروں تو یہ جہان درہم برہم ہو جائے. لہٰذا میں ان اسرار کو آپ کے سامنے فاش تو نہ کرتا، لیکن تفصیلاً کچھ مطالب آپ کی خدمت میں بیان کرتا. لیکن اب چونکہ تفصیل بیان نہیں کر سکتا ہوں تو بطور اختصار چند کلمات آپ کے لیے بیان کرتا ہوں جن پر توجہ کریں. وہ چند کلمات کیا ہیں؟ پہلا مورد، باخبر افراد نے جو بیان کیا ہے اس سے اختلاف نہیں کیا جا سکتا. یعنی اب تک جو علماء نے مطالب نقل کیے ہیں عرفان سے متعلق، سیر و سلوک سے متعلق، توحید سے متعلق، ان مطالب کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، انہیں اہمیت دینی چاہیے. دوسرا مطلب رفق یعنی لطف، مدارا، مہربانی، نرمی اور ملائمت. میں رفق کی یہ سارے مترادف آپ کی خدمت میں بیان کر رہا ہوں کہ جن کے ذہن میں رفق کا مطلب نہیں آ رہا وہ یہ دیکھ لیں کہ یہ سب مطالب ہیں. یعنی فرما رہے ہیں کہ رفق کو اپنے وجود کا حصہ قرار دو، یعنی آپ کا وجود نرم ہونا چاہیے. جب آپ کسی سے گفتگو کر رہے ہوں تو اس کو اپنے اندر جذب کر لیں، وہ آپ کی بات سنتے ہی آپ کا مجذوب، آپ کا دیوانہ، آپ کا مشتاق اور آپ کے پیچھے چلنے کا
خواہشمند ہو جائے، ایسے اپنے وجود کا حصہ آپ اس رفق کو قرار دیں کہ یہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی عملی سیرت آپ کے وجود کے اندر ایسے رچ بس جائے کہ جس کے پاس بھی جائیں تو وہ کہیں کہ یہ دیکھو یہ صادق آل محمد کا شیعہ جا رہا ہے، یہ علی قاضی طباطبائی کا شاگرد ہے۔ یہ رفق کو اپنے وجود کا حصہ قرار دیں۔ تیسرا مطلب جو بیان کیا وہ یہ ہے کہ سیر و سلوک کے تمام راستے حضرات اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام سے توسل اور مبدا پر توجہ تام یعنی مکمل توجہ پر جا کر وہ ختم ہوتے ہیں۔ یعنی اگر آپ خداوند متعال تک سیر و سلوک کرنا چاہتے ہیں، میں ان الفاظ کی متعدد مرتبہ وضاحت کر چکا ہوں آپ کی خدمت میں، پھر بھی اگر آپ کے لیے دشوار ہوں آپ مجھ سے سوال کر سکتے ہیں، میں آپ کو اسی ویڈیو کے کومنٹ میں اس کا جواب دوں گا۔ سیر و سلوک یعنی یہی خداوند متعال کی طرف سفر کرنا، خداوند متعال کی طرف سیر کرنا، چلنا، حرکت کرنا اور بڑھنا، جو انسان کے عمل کے ذریعے سے ہوتا ہے، قدموں کے ذریعے سے سیر نہیں ہے۔ یہ تو سیر و سلوک کے تمام مراتب حضرات اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام سے توسل اور خداوند متعال پر توجہ تام پر ختم ہو جاتے ہیں۔ پھر چوتھا نقطہ، خداوند کریم پر توکل کرو۔ یہ آقا الہی کو نصیحت کی جا رہی ہے۔ آپ نہیں جانتے کہ اللہ ہر متوکل اور پرہیزگار شخص کے لیے کافی ہے۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل ونعم المولا ونعم النصیر۔ یعنی آپ خداوند متعال پر توکل کریں، خداوند متعال پر بھروسہ رکھیں، خداوند متعال آپ کو فتح باب عطا کرے گا۔ اس توکل کی بنیاد پر آپ اپنے وظائف پر عمل کریں، یہی وظائف خدا تک پہنچنے کا ذریعہ ہے، یہی آپ کی سیر و سلوک ہے۔ اور پھر پانچواں مطلب رمضان المبارک ہے۔ آپ اس چیز کی طرف توجہ کریں کہ مرحوم قاضی فرما رہے ہیں کہ یہ قرآن آپ کے پاس موجود ہے، بس اسے دقت کے ساتھ، اسے تدبر کے ساتھ تلاوت کریں تاکہ عالی مراتب تک پہنچ سکیں اور لذت حاصل کر سکیں۔ یعنی آپ اگر اس قرآن کو تدبر کے ساتھ پڑھیں گے، دقت کے ساتھ پڑھیں گے، تو آپ کو معلوم ہوگا کہ خداوند متعال آپ سے کیا کلام کرنا چاہ رہا ہے۔ یہ کتاب کوئی معمولی کتاب نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام ہے۔ اللہ اس کلام کے ذریعے سے ہمارے ساتھ گفتگو کرنا چاہ رہا ہے۔ اگر میں لقاء اللہ چاہتا ہوں، یعنی اللہ سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں، تو اللہ کی اس تحریر کا مطالعہ تو کروں، عشق کے ساتھ مطالعہ کروں، تدبر کے ساتھ مطالعہ کروں، غور و فکر کے ساتھ مطالعہ کروں کہ اللہ مجھ سے کیا کہنا چاہ رہا ہے۔ لہٰذا یہ نہ کہوں کہ یہ 1400 سال پہلے آیات نازل ہوئی ہیں، نہیں، یہ ابھی آیات میرے لیے ابھی نازل ہو رہی ہیں۔ خدا ان آیات میں مجھ سے گفتگو کرنا چاہ رہا ہے۔ اگر قرآن کو زندہ معجزہ آپ نہیں سمجھیں گے تو اس کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہ قرآن قیامت تک آپ کے ساتھ گفتگو کر رہا ہے، مجھ سے گفتگو کر رہا ہے، اور میں نے یہ دیکھنا ہے کہ خدا مجھ سے کیا کہہ رہا ہے، اور وہ اسی کتاب میں دیکھنا ہے۔ لہٰذا جب میں تدبر کروں گا تو یہ آیات مجھ سے بولیں گی اور مجھ سے کہیں گی کہ خدا تم سے یہ کہہ رہا ہے۔ تو اگر قرآن کو آپ اس دقت اور تدبر کے ساتھ سمجھیں گے، میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، مرحوم اقبال علامہ محمد اقبال سے متعلق ہے، کسی نے پوچھا کہ ہم بھی عالم ہیں، ہم نے بھی دین پڑھا ہے، لیکن آپ ہم سے بہت زیادہ آگے کیوں چلے گئے ہیں؟ تو اقبال کہتے ہیں کہ مجھے والد نے نصیحت کی تھی کہ بیٹا جب قرآن پڑھنا تو تدبر سے پڑھنا، اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے پڑھنا کہ یہ خدا آپ سے گفتگو کر رہا ہے۔ جب آپ یہ دیکھو کہ خدا آپ سے گفتگو کر رہا ہے تو ہر آیت کے آگے اور پیچھے آپ لکھو گے کہ اے اقبال اس طرح سے، اے اقبال اس طرح سے، یعنی خدا نے آپ کو کہا ہے، یعنی اے اقبال خدا آپ سے یہ کہہ رہا ہے کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اے اقبال اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے، ایسا نہ کرنا کہ تم اس کتاب میں شک کرنا۔ میں نے قرآن کو اس طرح سے پڑھا ہے کہ جیسے قرآن خدا نے میرے لیے بیان کیا ہے۔ آغا قاضی بھی اسی مطلب کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ قرآن آپ کے پاس موجود ہے، اسے دقت کے ساتھ تلاوت کریں، توجہ کے ساتھ تلاوت کریں، اسے سمجھیں۔ اگر آپ نے ایسے قرآن کو تلاوت کیا تو عالی مراتب تک پہنچیں گے، اور آپ کو اس قرآن پڑھنے سے بھی لذت آئے گی، قرآن فہمی سے بھی لذت آئے گی، اور ان عالی مراتب پر عمل کرنے سے بھی آپ کو لذت آئے گی۔ اور آخری مطلب جسے مرحوم الہی طباطبائی کے لیے آغا قاضی طباطبائی لکھ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ صبح کے وقت سجدہ شکر انجام دیں اور خداوند متعال کی تسبیح و تقدیس کریں، یعنی اپنا سجدہ شکر اس قدر طولانی کریں اور خاک پر اس قدر لمبا سجدہ کریں کہ جیسے آپ مٹی کا حصہ ہیں، مٹی سے جدا نہیں ہیں، یعنی خاک کے اندر خود کو فنا کر دیں، خاکی ہو جائیں
اور خاک پر اس قدر سجدہ کریں کہ بس آپ خود مٹی ہو گئے ہیں اور خاک کے اندر فنا ہو چکے ہیں۔ لہٰذا اب آپ کی بقا جب خاک میں فانی ہو جائے تو آپ کی روحانی بقا خداوند متعال کے وجود کے ساتھ ہوگی۔ لہٰذا یہ تمام مطالب نقل کرنے کے بعد آخر میں لکھتے ہیں غفر اللہ لی ولک، یعنی اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی معاف کرے اور آپ کو بھی معاف کرے۔ سید علی قاضی طباطبائی، یہ وہ خط ہے کہ جو مرحوم قاضی طباطبائی کے نے اپنے اس نابغے اور نامور اور عظیم شاگرد سید محمد حسن الہی طباطبائی کے نام لکھا، اور بھی متعدد خطوط آغا قاضی نے ان کے نام لکھے، جیسے میں پہلے بھی ایک مرتبہ آپ کی خدمت میں نقل کر چکا ہوں کہ ایک خط میں مرحوم قاضی نے آغا الہی سے یہ بیان کیا کہ شیخ ابراہیم بہت عالی مراتب جو ہیں وہ طے کر چکے ہیں، اور شیخ محمد تقی گیلانی یعنی آغا بہجت بھی توحید میں عالی مراتب جو ہیں وہ طے کر چکے ہیں، اور ایک ایسا خط بھی ان کا موجود ہے۔ اور اس کے علاوہ متعدد خطوط ہیں کہ ہمارے پاس وقت نہیں کہ ہم انہیں تلاش کر کے آپ کی خدمت میں بیان کر سکیں۔ آخری مطلب مختصراً میں آپ کی خدمت میں نقل کرتا ہوں، اور وہ ہے مرحوم آیت اللہ سید محمد حسن الہی طباطبائی کے انتقال سے متعلق۔ اس قدر خداوند متعال سے عشق تھا، اس قدر یہ اندر تڑپ پیدا ہو چکی تھی کہ آپ دل کے مریض ہو چکے تھے، تو اس دل کے مرض کی وجہ سے آپ کو تبریز سے قم منتقل کیا جاتا ہے نیکوئی ہاسپٹل کے اندر تاکہ ان کا علاج کیا جائے، لیکن آپ کی تکلیف بہت زیادہ ہوتی ہے۔ مرجعیت عظمیٰ اس وقت آیت اللہ العظمیٰ سید شہاب الدین مرعشی نجفی ہوا کرتے ہیں۔ آیت اللہ مرعشی نجفی اس آغا حسن الہی طباطبائی سے ایک خاص عقیدت رکھا کرتے تھے، اور آغا مرعشی خود بھی آغا سید علی قاضی طباطبائی کے شاگردوں میں سے ایک شاگرد تھے، لہٰذا انہوں نے تہران سے اسپیشل ڈاکٹر منگوایا تاکہ وہ آغا حسن الہی طباطبائی کا علاج کر سکے۔ ڈاکٹر نے جب دیکھا کہ ان کے علاج کا اب مزید کوئی فائدہ نہیں ہے تو آغا حسن الہی سے کہا کہ آپ صرف آرام کریں، مطلقاً آرام، باقی کوئی کام نہ کریں۔ تو ایسے میں آغا حسن الہی واپس تبریز چلے جاتے ہیں کہ میں اپنے زندگی کے آخری امور تبریز میں گزاروں اور اپنے تمام مسائل کو ختم کروں، یعنی جا کر وصیتیں کروں اور جا کر نصیحتیں کروں اور اپنے مسائل وہاں پر ذکر کروں۔ مرحوم نے وہاں جا کر کوئی مکتوب نصیحت نہیں کی، آخری لمحات میں اپنے بچوں کو شفاہی نصیحت کی، تمام لین دین کے معاملات انہیں سمجھا دیے، اور پھر اپنے انتقال کے بعد بچوں کے مستقبل کے بارے میں بھی انہیں خبر دے دی، اپنی قبر کے بارے میں بھی بتا دیا کہ مجھے قم میں دفن کیا جائے گا، اور وصیت بھی کی کہ مجھے قم میں دفن کیا جائے۔ لہٰذا 13 ربیع الاول 1388 کو 66 سال کی عمر میں آغا حسن الہی طباطبائی حرکت قلب بند ہونے کی وجہ سے انتقال کر گئے۔ علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کو فوراً بھائی کے انتقال کی خبر دی۔ علامہ سے برداشت کرنا بہت دشوار تھا، چونکہ بہت محبت اور بہت عقیدت تھی۔ بھائی کی وصیت کا جب بتایا گیا تو علامہ نے کہا کہ انہیں قم بھیج دیا جائے، لہٰذا ان کے جسد خاکی کو قم منتقل کیا گیا، اور مرحوم کی وصیت کے مطابق اور بھائی کے مشورے کے مطابق انہیں قم منتقل کیا گیا۔ یہی حرم حضرت معصومہ کے قریب جو پل اہانچی ہے وہیں پہ ایک مقبرہ ابو حسین ہے، وہاں پر انہیں دفن کیا گیا، اور تمام شاگردوں کے اب قریب آ گئے تاکہ افراد ان سے رابطہ کر سکیں، آئیں، فاتحہ کریں، دعا کریں۔ مرحوم علامہ طباطبائی جب تک زندہ رہے ہر جمعرات کو باقاعدہ بھائی کے پاس جاتے تھے، فاتحہ کرتے تھے، گفتگو کیا کرتے تھے۔ ہماری گفتگو آپ کے ساتھ مرحوم حسن الہی طباطبائی کے حالات زندگی میں کمپلیٹ ہو گئی۔ ہم کل سے آپ کی خدمت میں مرحوم علامہ سید محمد حسین طباطبائی مفسر قرآن کی زندگی کو بیان کریں گے۔ قرآن کا مہینہ ہے تو مفسر قرآن کا ذکر نہایت ہی مفید ہے۔ ہماری گفتگو میں اگر آپ کو دلچسپی ہو تو ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔